السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ بتانے والا ہوں کہ جو اپنے زمانے میں نہایت ہی حسین و جمیل تھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ بدکار عورت بھی تھی۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ اس عورت سے پیدا ہونے والے بچے سب کے سب اللہ کے ولی تھے۔ یہ سب کیسے ہوا، آئیے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک ایسی عورت رہتی تھی جو نہایت ہی حسین و جمیل تھی، بے انتہا خوبصورت، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بدکار بھی تھی۔ لوگوں سے پیسے لے کر وہ زنا کیا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب اس کے پاس پیسے اکٹھا ہو گئے تو اس نے ایک محل تیار کروایا اور ایک سونے کا بیڈ بنوایا جس پر بیٹھ کر زنا کیا کرتی تھی۔ ناظرین، ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اپنے محل کا دروازہ کھول رکھا تھا اور گیٹ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے سامنے سے ایک ایسے نوجوان کا گزر ہوا جو دوسری بستی کا تھا۔ وہ نوجوان شخص بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار تھا۔ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اس کا گزر اس عورت کے محل کے سامنے سے ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ جب اس نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ اس کے دل میں نقش ہو گیا۔ پھر وہ اپنی نظریں بچاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اب ہر جگہ اسی لڑکی کا خیال آنے لگا۔ اس کے ذہن میں اس لڑکی کی تصویر بس گئی تھی۔ وہ عبادت کرتا تو اسی لڑکی کا خیال آتا، ذکر کرتا تو اسی لڑکی کا خیال آتا۔ آخر میں وہ پریشان ہو کر یہ سوچنے لگا کہ میں نے اس کو بھلانے کی بہت ہی کوشش کر لی لیکن میں اسے بھلا نہ پایا۔ اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے مل کر آؤں، لیکن اس سے ملنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ وہ کسی سے بھی ملنے کے لیے سب سے پہلے پیسے لیا کرتی تھی، پھر اس کے بعد اس سے ملتی تھی۔ ناظرین، اس نوجوان شخص نے سوچا کہ میں اس سے مل کر آؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل کو قرار مل جائے۔ پھر اس کے پاس کچھ سامان تھا، اس نے اسے بیچا اور پیسہ اکٹھا کیا۔ جب اس کے پاس پیسے اکٹھا ہو گئے تو وہ گیا اس عورت کے پاس، اس نے وہ پیسے اس عورت کو دیے اور محل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ دونوں اس بیڈ پر بیٹھے تو اس نوجوان شخص کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزار دی اور آج میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ آج ایک غیر محرم کے سامنے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو وہ کانپنے لگا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی نے پوچھا کہ اے نوجوان، تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ تم اپنا کام کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نے تمام زندگی اللہ کی عبادت کی ہے اور آج میں اس کی نافرمانی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ آج تک کوئی شخص ایسا نہیں آیا میرے پاس جو میرے ساتھ آئے اور مجھے پیسے دے کر بغیر بدکاری کیے چلے جائے۔ وہ لڑکا وہاں سے یہ سن کر چلا گیا۔ وہ لڑکی تعجب میں پڑ جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ ایسا نوجوان، اتنی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے تھی اور اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، کہ اللہ کا خوف اسے اتنا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور میں تو دن و رات اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہوں، میں بدکاری کرتی ہوں، لوگوں کے ساتھ زنا کرتی ہوں، پھر بھی میں نہیں ڈرتی ہوں۔ اب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور وہ سوچنے لگی کہ میں کتنا گناہ کرتی ہوں، کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ناظرین، پھر اس کے بعد وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے سوچتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں وہ عورت وہاں پہنچی اور اس نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا کہ میں ان سے ملنے آئی ہوں۔ ناظرین، وہ عورت بہت ہی زیادہ مشہور و معروف تھی۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ لڑکی پیسوں کے لیے لوگوں کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ جب اس کا نام لیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، انہیں جلال آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ ایک فاحشہ عورت جو مجھ سے ملنے آئی ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ وہ کس کام سے آئی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا کہ جاؤ، میں اس سے نہیں مل سکتا۔ وہ شخص اس عورت سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی غصے میں ہے، وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی جب مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ یہ سوچ کر پھر وہ واپس آ گئی۔ اس نے سر رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ محل میں داخل ہو کر سارے دروازے بند کرتی ہے اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر توبہ کرنے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد اب وہ سوچنے لگتی ہے کہ میں ایک مشہور و معروف خاتون ہوں اور لوگ میرے ساتھ یہاں بدکاری کے لیے آتے ہی رہیں گے، کیوں نہ میں یہاں سے کہیں چلے جاؤں۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ محل میں اپنی خادمہ کو دے دوں اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اس نے سوچا کہ میں اکیلی لڑکی کہاں جاؤں گی اور کس کے پاس جاؤں گی۔ پھر اس کے دل میں اس نوجوان شخص کا خیال آیا جو نوجوان اس سے ملنے کے لیے آیا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔
اس نے ایک نوجوان کا جب خیال آیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے پاس چلی جاؤں، ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنے نکاح میں لے لے۔ یہ سوچ کر وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے محل سے جب نکلی تو اس نے اپنا لباس بدل رکھا تھا۔ وہ پوچھتے پوچھتے اس نوجوان کے گاؤں پہنچتی ہے اور اس نوجوان کے گھر کے سامنے جا کر وہ پوچھنے لگتی ہے کہ وہ نوجوان کہاں ہے۔ تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے بتایا کہ وہ ابھی عبادت میں مصروف ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتی ہے، اتنے میں وہ نوجوان باہر نکل آتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اس عورت پر پڑتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ بڑی مشکلوں سے تو میں نے اس کی یادوں کو بلایا ہے، بڑی مشکلوں سے تو اس کی یادوں کو ذہن سے نکالا ہے، اب پھر یہ دوبارہ آ گئی ہے۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ وہی فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے وفات کے بعد اس کے گھر والے رنجیدہ ہوتے ہیں اور وہ لڑکی بھی رنجیدہ ہوتی ہے۔ خیر 3 دن بعد وہ لڑکی اس کے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ میں اس نیت سے آئی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ تو نہ رہا اب، لیکن اس کا ایک بھائی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا ہے کہ ہاں اگر وہ مان جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ جب اس لڑکے کے بھائی کو کہا گیا اس سے نکاح کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ جب اس نے توبہ کی نیت کر لی ہے تو ٹھیک ہے میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت نے اس لڑکے کے بھائی سے نکاح کر لیا اور اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ناظرین اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک بدکار عورت جو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی تھی، پیسوں کے لیے لوگوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کے صدقے سے اسے ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ اس سے پیدا ہونے والے بیٹے سب کے سب اللہ کے ولی گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ ناظرین آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رؤوف الرحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔